کابل میں یہ طالبات اور ان کی اساتذہ لڑکیوں کو سیکنڈری اور ہائی اسکول کی سطح پر تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کے طالبان حکام کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ بدقسمتی سے طالبان کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے تمام اسکول بند کر دیے گئے۔ ہم لڑکیوں کو بھی لڑکوں کی طرح تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ حق دیا ہے، لیکن طالبان نے یہ حق ہم سے چھین لیا ہے۔ کابل کی رہائشی 18 سالہ سدرا بھی ایک افغان طلبہ کی حیثیت سے اپنی زندگی سے کافی مایوس نظر آتی ہیں۔ ان کی درخواست پر ہم ان کا چہرہ چھپا کر فرضی نام استعمال کر رہے ہیں۔ I had my goals, I had my dreams, and I feel now مجھے لگتا ہے کہ میرا مستقبل کھو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں میرے لیے کوئی زندگی نہیں بچی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر ایک وقت تھا کہ میرے پاس لکھنے کے لیے نوٹ بک بھی نہ تھی، لیکن میں پھر بھی اسکول جاتی تھی۔ میرے والد کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ میرے لیے کپڑے بھی خرید سکیں۔ میں زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ لڑکیوں کی 6ٹھی جماعت سے اوپر کی کلاسوں کے لیے تعلیمی سہولتوں کو شریعت کے مطابق ڈھالنے پر کام کر رہے ہیں، جس کے بعد لڑکیوں کو ان جماعتوں میں آنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ سدرا کے والد طالبان سے نالا ہے مگر نا امید نہیں۔ میری بیٹی نے اپنے اور دوسرے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میں نے کوشش کی اور بہت جدوجہد کی ہے۔ میں نے اس کی تعلیم کے لیے اپنا سارا وقت لگایا ہے۔ میری خواہش اور میرا خواب تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو اسے اسکالرشپ مل سکے گا تاکہ وہ ملک سے باہر جا کر پڑھ سکے اور اپنا اور اپنے ملک کا مستقبل بنائے۔ وہ 12ویں کلاس کی طالبہ ہے۔ وہ جلد ہی اسکول سے گریجویٹ ہونے والی تھی۔ میں دکھی ہوں لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی ہے۔ طالبان کی جانب سے لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کا فیصلہ واپس لینے پر امریکہ نے دوحہ میں طالبان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ منعقدہ ملاقات کو منسوخ کر دیا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اس ملاقات کا مقصد افغانستان کی بگڑتی ہوئی معیشت پر بات چیت کرنا تھا۔ ماہرین کے خیال میں اس رد عمل کے ساتھ امریکہ نے طالبان پر یہ واضح کیا ہے کہ جب تک وہ افغان عوام بالخصوص خواتین کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے تب تک ان سے بات چیت کے امکانات کم ہیں۔ لڑکے جا رہے ہیں اسکول، لڑکیوں کو اجازت نہیں ہے جانے کی، لیکن اگر آپ اس چیز کو دوسرے کنسرن سے دیکھیں، جب لڑکیاں دیکھ رہی اسے، اس میں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اس افغانستان میں آپ کے لیے جگہ ہے ہی نہیں، اس افغانستان میں آپ کو پڑھائی کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ 7 مہینے پہلے جو افغانستان آپ کا تھا جس میں آپ کو بیٹی کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا، آج کے افغانستان میں آپ کو بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا۔ حالانکہ طالبان کی اپنی بیٹیاں پاکستان، قطر اور باقی جگہوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کو اجازت ہے، لیکن افغانستان کی جو بچی ہیں ان کو اجازت نہیں ہے۔ تاہم بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے احتجاج، پابندیوں اور دباؤ کے باوجود خواتین کے لیے طالبان حکام کے اب تک کے اقدامات سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی پالیسی میں جلد کوئی تبدیلی آئے گی۔ افغانستان میں 3 دہائیوں سے جاری جنگ نے تعلیم کے نظام کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں 30 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں، جن میں 60% تعداد لڑکیوں کی ہے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔